آنا یا اس طرح، تو اگر پہلے ہی آپ لوگ آگے آ جایا کریں بڑے سمجھدار بزرگ آدمی، تو بعد میں آنے والوں کو آسانی بھی رہتی ہے اور شروع سے ایک مجلس کا ماحول بن جاتا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن انس بن مالک ان النبی افتقد ثابت بن قیس فقال رجل یا رسول اللہ انا اعلم لك علمه فاتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال ما شأنك؟ فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي فقد حبط عمله وهو من اهل النار، فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى بن أنس فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة، رواه البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ثابت ابن قیس کی خبر لا کر دے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کو ان کی خبر لا کر دوں گا۔ صبح گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا برا حال ہے، کیونکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی کر بیٹھا تھا، لہٰذا میرے تمام عمل ضائع ہو چکے اور دوزخیوں میں میرا شمار ہو چکا۔ یہ اللہ رب العزت نے جو آیت قرآن مجید کی اتاری، اس کی روشنی میں انہوں نے اپنا جائزہ لیا، جو سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو اور ان کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، بات کر لیتے ہو۔ اگر ایسا ہوا تو تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں اپنے اعمال کے ضائع ہونے کا شعور اور فہم اور ان کی سمجھ بھی نہیں ہوگی، یعنی تمہیں پتہ بھی نہیں چل سکے گا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ آواز میری اونچی ہو گئی تھی مجلس میں بیٹھے بیٹھے، اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کوئی بحث نہیں تھی، وہ بات حضور سے کوئی تبادلہ خیال نہیں کر رہے تھے، آپس میں بات کرتے ہوئے حضور کی بات آواز سے ان کی آواز اونچی ہو گئی، تو بس انہوں نے سمجھا کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے اور میں دوزخیوں میں سے ہو گیا۔ تو اس آدمی نے جو حال پتہ کرنے گیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کہنے پر، اس نے واپس آ کر آپ کی خدمت میں اس کی تمام صورتحال واضح کر دی۔ تو حضرت موسیٰ بن انس فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بہت بڑی بشارت لے کر دوبارہ گیا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے، وہ حضرت ثابت بن قیس تھے، ان کی آواز قدرتی طور پر بہت بلند تھی۔ دیکھیں بعض لوگوں کی آواز جیسے بڑی باریک ہوتی ہے، بعض کی موٹی ہوتی ہے، بعض کی آواز بڑی دھیمی ہوتی ہے، بعض کی بڑی اونچی ہوتی ہے۔ وہ روٹین میں بھی بات کرتے تو بہت اونچی آواز آتی تھی قدرتی طور پر، تو جب وہ آواز اونچی ہوئی تو انہوں نے سمجھا میرا سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر وہ خبر لانے والے شخص کو دوبارہ واپس بھیجا اور کہا اور فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم
جہنمی نہیں بلکہ جنتیوں میں سے ہو، چونکہ تمہیں اس بات کا پورا احساس بھی ہے اور فطری طور پر تمہاری آواز اونچی ہے، سو اس لیے اس کا اطلاق تمہارے اوپر نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بے احتیاطی کریں۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ رب العزت نے جو تھوڑا بہت ہم نے دین کو سیکھا، سنا، سمجھا، مطالعہ کیا، اللہ رب العزت دین کے سارے معاملے میں جتنے امور ہیں کسی شے میں اللہ رب العزت اتنے حساس اور اتنے سینسٹیو نہیں ہیں جتنے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے معاملے میں۔ یعنی کسی اور شے میں بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، اللہ رب العزت اس پر کسی اور طرح احکام دیتے ہیں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ایسا ہے کہ اس معاملے میں اللہ رب العزت نے خواہ الفاظ کے استعمال کا معاملہ ہو، اس میں بھی قرآن میں براہ راست اللہ رب العزت نے ہدایات دی۔ مثلا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 104 کہ اے ایمان والو تم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسا لفظ بھی استعمال نہ کرو جو تمہارے ماحول معاشرے میں تو درست ہو، غلط معنی بھی نہ ہو، مگر کوئی دوسرا اس لفظ کو غلط طریقے سے استعمال کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تحقیر یا بے ادبی یا حضور کے ادب میں کمی کا راستہ نکالتا ہے، اس لفظ کا استعمال بھی نہ کرو۔ اور پورے دین میں قرآن مجید میں الحمد سے والناس تک یہ فقط ایک مثال ہے، فقط ایک مثال کہ جہاں اللہ رب العزت نے کوئی لفظ چن کر خود دینا اس یہ عطا فرمایا۔ اپنی کسی عبادت کے معاملے میں ایسا نہیں کیا اللہ رب العزت نے کہ نماز پڑھو تو اس میں یہ کہا کرو، نہیں۔ آپ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم تک جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں ان میں سے کوئی ایک لفظ بھی اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن میں نہیں سکھایا، نہ مطالبہ کیا۔ حتیٰ کہ جو آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کے لیے بھی عمومی حکم ہے کہ جو فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو کچھ قرآن میں سے آپ کو آسان لگے، جہاں سے جس کو جو مقام وہ پڑھ لے۔ حتیٰ کہ سورہ فاتحہ جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے، اس کی فرضیت بھی اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے نہیں اتاری، اس کی فرضیت بھی حضور نے اپنی حدیث سے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز میں جو کچھ ہے یہ حضور نے سکھایا ہے، اور حضور کے ادب کا جو معاملہ ہے وہ اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم پر لیا اور خود سکھایا۔ تو وہ صحابہ اس معاملے میں اتنے کانشیس تھے، اتنے زیادہ حساس، اتنے سینسٹیو، اتنے کنسرننگ تھے، اور اتنے زیادہ اس کا اہتمام کرنے والے تھے کہ جس کی فطری طور پر آواز اونچی تھی وہ بھی ذرا آواز منہ سے نکل گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا۔ اور ایک روایت میں ایسا آتا ہے کہ انہوں نے دروازے پر کیلیں ٹھونک دی کہ میں باہر ہی نہ نکلوں اس کے بعد، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آمنا سامنا ہو بات کرنے لگوں اور میری آواز اونچی ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس پر پھر انہیں کہا کہ نہیں، آپ اس دائرہ کار میں نہیں آتے، آپ کے لیے جو ہے وہ اس کا اطلاق اس ضابطے کا نہیں ہوگا۔ اب بہت سارے معاملے اس طرح حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان ابن عفان، عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حدیبیہ کے مقام پر جب 6 سال ہجری میں گئے آقا عمرہ ادا کرنے اور کافروں نے روک دیا اور کہا کہ نہیں کرنے دیں گے، تو آقا علیہ السلام نے جھگڑے سے، لڑائی سے، جنگ سے اور قتال سے بچنے کے لیے معاہدہ کیا اور واپس آ گئے۔ اس دوران سب سے پہلے حضور نے جب دیکھا کہ وہ کفار راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کرنے دیں گے عمرہ، تو انہوں نے مذاکرات کے لیے کفار کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔
پھر وہ سارا معاملہ سیٹل ہو گیا اور معاہدہ ہو گیا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رہائی عمل میں آئی، ان کو نظر بند کر دیا تھا کافروں نے وہیں پر مکہ میں، جب ان کی رہائی عمل میں آئی واپس آنے لگے تو کفار نے انہیں خود دعوت دی اور کہا کہ اب باقی لوگ تو آپ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت وہیں سے حدیبیہ سے واپس چلے جائیں گے، وہ اس سال معاہدے کو سے عمرہ نہیں کر سکیں گے، آپ چونکہ مکہ میں آ گئے ہیں، حدود حرم میں ہے، سامنے مکہ ہے، چھوٹا سا شہر تھا سامنے ہے، آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ عمرہ کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار اور قریش مکہ نے خود عمرہ کرنے کی دعوت دی۔ اس پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، وہ فرماتے ہیں فداؤ عثمان ابن عفان لیطوف بالبیت، ان کو اللہ کے گھر کے طواف کی دعوت دی گئی، فابا، انہوں نے انکار کر دیا، ان یطوفا، طواف کرنے سے، وقال، اور کہا یہ جملہ قابل توجہ ہے، وقال کنت لا اطوف به حتى يطوف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجع الى رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ الحمد سے والناس تک پورا قرآن پڑھ لیں، آپ کو کہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ممانعت نہیں ہے کہ رسول ساتھ نہ ہو تو آپ کعبے کا طواف نہیں کر سکتے، یا عمرہ نہیں کر سکتے، یا حج نہیں کر سکتے۔ یہ جو کچھ تھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرفارم کیا، جو کچھ انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیا، یہ سب محبت و ادب رسول میں تھا کہ وہ رسول جس نے ہمیں اس گھر کی عظمت بتائی، جس نے ہمیں اس گھر کے ساتھ جوڑا، جس کے کہنے پر ہم کبھی قبلہ اول اور کبھی اس گھر کی طرف سجدے کرتے ہیں، تو کسی نے خدا کو دیکھ کر نہ ادھر سجدہ کیا تھا نہ ادھر سجدہ کیا تھا، جس نے بھی جس سمت بھی سجدہ کیا جس وقت، اس نے فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر کیا۔ سو وہ حضور کے ادب اور آقا کی محبت میں طواف کعبہ اور عمرہ کی فضیلت چھوڑ کر حضور کی طرف پلٹا۔ اور ایک جگہ میں ہم نے پڑھا کہ جب وہ وہاں تھے اور رہائی عمل میں آنے والی تھی اور معاملات سیٹل ہو گئے، تو کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عثمان خوش نصیب ہے کہ وہ وہاں گئے ہیں مکہ، تو آپ جب واپس آئیں گے تو آتے ہوئے عمرہ ادا کر لیں گے، طواف کعبہ کر لیں گے۔ تو آقا علیہ السلام کا اس پر جو تبصرہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ بھئی اگر اسے شرف اور سعادت مل رہا ہے جس کو تو وہ کر لے، کیا حرج ہے؟ نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا عثمان ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ بتا رہا ہے کہ دین میں تعظیم و ادب کی اور تعلق کی کتنی اہمیت ہے۔ دین میری اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے، دین محض مشقت کا نام نہیں ہے، دین مشقت بعد میں طلب کرتا ہے، پہلے آپ سے محبت کا تقاضا کرتا ہے۔ جس کے ایمان کی بنیاد محبت پر قائم ہو گئی، اس کا تھوڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ اور مقبول ہوتا ہے۔ پھر دو بڑی اہم چیزیں جو آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شے یہ عن قیس ابن مخرمہ، ان سے روایت ہے کہ میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، عمروں کا تعلق سالوں سے تھا، فلاں سال واقعات کے اعتبار سے سالوں کو تعین کیا جاتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اور آقا علیہ السلام ایک ہی سال میں پیدا ہوئے، تو حضرت عثمان ابن عفان نے بنی عامر بن لیث کے بھائی قیاس بن اشم سے پوچھا تمہاری عمر زیادہ ہے یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ عمر کا سوال ہے کہ عمر کے اعتبار سے تم میں بڑا کون ہے؟ اب ظاہر ہے جو پہلے پیدا ہوا اس کی عمر زیادہ ہے، جو بعد میں پیدا ہوا اس کی عمر کم ہے۔ سادہ سوال تھا کہ آپ میں عمر کے اعتبار سے بڑا کون ہے؟ اب سنیے انہوں نے جواب دیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں اور میری ولادت، میری پیدائش ان سے پہلے ہے۔ پیدا میں پہلے ہو گیا تھا مگر بڑے حضور ہی ہیں۔ بڑائی کی نسبت حضور کے مقابلے میں اپنی طرف نہیں کی ہے، یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، حالانکہ بات تو عمر کی تھی، عمر کے اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے، مگر وہ لوگ صحابہ
آقا علیہ السلام کے معاملے میں ادب کو اتنا ملحوظ خاطر رکھتے تھے کہ وہ چیزیں جو آج ہمارے ذہن میں کہیں میٹر ہی نہیں کرتی، کہیں ان کا وجود ہی نہیں ہوتا، وہ ان کا بھی دھیان رکھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ پھر آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس ابن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا ایہما اکبر وانت ام النبی، آپ دونوں میں سے بڑا کون ہے، آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ دیکھیے عمر میں بھی وہ بڑے تھے، رشتے میں بھی بڑے ہیں، چچا کا رشتہ بھتیجے سے بڑا ہوتا ہے، دونوں اعتبارات سے بڑے تھے، مگر ان کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے وہ مجھ سے ہیں، بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا، میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ دین وہ محض چند رسوم و رواج کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، دین قلبی تعلق کا نام ہے، اور قلبی تعلق جب بھی بنتا ہے وہ محبت کی بنا پر بنتا ہے۔ محبت ہوگی، اور محبت ہوتی ہے جب آپ کسی کو افضل جانیں، محبت ہوتی ہے جب آپ کسی کو اپنے سے بہتر سمجھیں۔ برابری کی سطح پر یا کم تر سطح پر کبھی محبت نہیں ہوتی، محبت تب ہو کسی معاملے میں، کسی کو حسن کے معاملے میں آپ دیکھیں، آپ کے معیار کے مطابق وہ بہت زیادہ حسین و محبت ہو جائے گی، کوئی بہت زیادہ با اخلاق ہو آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی، کوئی بہت اچھا نام و نسب والا ہے آپ اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ معاشرتی سماجی مقام و مرتبہ، یہ ساری چیزیں محبت کی بنیاد بنتی ہیں، مگر ایک شے قدر مشترک ہے، اور وہ شے یہ ہے کہ اس وقت تک محبت نہیں ہوتی جب تک آپ کو کسی معاملے میں دوسرا بہتر نظر نہ آئے، افضل نظر نہ آئے، حسین و جمیل نظر نہ آئے، علم میں عمل میں بہتر نظر نہ آئے، تو محبت تقاضا کرتی ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہے آپ اس کو افضل جانیں۔ جب افضل جاننے کی بنا پر محبت ہوتی ہے تو پھر اس سے ادب جنم لیتا ہے، پھر اس سے تعظیم جنم لیتی ہے۔ جہاں محبت ہو جائے وہاں انکار نہیں ہوتا، جہاں محبت ہو جائے وہاں بحث مباحثے نہیں ہوتے، جہاں محبت ہو جائے وہاں عجوب و محاسن پر گفتگو نہیں ہوتی، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبوب میں فقط حسن نظر آتا ہے، فقط ہنر نظر آتا ہے، فقط حسن و جمال نظر آتا ہے، فقط بہتری نظر آتی ہے۔ یہ وہ شے ہے جسے کسی نے کہا کہ اعظم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آتا۔ تو محبت کرتی یہ ہے کہ محبوب کے عیبوں کو چھپا دیتی ہے، عیبوں کو، اور فقط اسے حسین بنا کر دکھاتی ہے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ سے محبت ہو جائے اور اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے۔ یہ دو ذاتیں ایسی ہیں کہ باقی جہاں محبت ہوگی محبت عیبوں کو چھپانے کا کام کرے گی۔ یہ دو جگہیں ایسی ہیں جہاں عیب کا امکان تو دور کی بات، عیب کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہاں جوں محبت آپ کو ان کے قریب کرے گی، آپ کو ان کی حقیقت دکھائے گی، ان کا بے عیب ہونا ظاہر ہوتا جائے گا اور محبت میں شدت آتی چلی جائے گی۔ اس لیے کائنات میں ان دو ہستیوں سے بڑھ کر نہ کوئی محبت کے لائق ہے، نہ کوئی ان دو سے بڑھ کر ادب و تعظیم کے لائق ہے۔ اور یہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس، چونکہ اللہ رب العزت کے ذات، صفات، اعمال، آثار، افعال ہر شے میں مظہر کامل ہے، اللہ کا مظہر کامل وجود مصطفیٰ ہے، اس لیے حضور علیہ السلام و تسلیم کا ادب وہ باقی نوع انسانی میں سے اور جملہ مخلوقات میں سب سے جدا ہے۔ میں جس پر آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ ہو سکے اس جملے کو آپ ذہن نشین فرما لیں، میں بیش بہا دفعہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے باوجود اس کے کہ حضور علیہ السلام و تسلیم بندہ، بشر، مخلوق اور انسان ہے، ان میں سے کسی حیثیت کا انکار نہیں ہے، مگر ان تمام تر حیثیتوں کے باوجود یاد رکھیے اللہ نے دین میں ہر معاملے میں، محبت کے معاملے میں، ادب کے معاملے میں، اطاعت کے معاملے میں رسول کو کسی ایک جگہ پر بھی ادھر ہمارے ساتھ مخلوق میں شامل کر کے ہماری طرف نہیں کھڑا کیا، جب بھی اللہ نے کھڑا کیا ہے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔
ادب کے معاملے میں اللہ نے حضور کے لیے وہ ادب مانگا جو اپنے لیے مانگا، سوائے عبادت کے، سوائے بندگی کے، سوائے سجدے کے، ہر شے میں اللہ نے حضور کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے اور حضور کے حقوق اپنے حقوق کے ساتھ منسلک کر دیے ہیں۔ اب محبت، ادب، رضا، عطا، فضل، غنی کرنا جو کچھ ہے وہ اللہ رسول کا مشترک ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، جس نے رسول سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ سو حضور کا ادب وہ اس قدر اللہ رب العزت نے زیادہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہم سر سے پاؤں تک اور صبح سے شام اور پیدائش سے موت تک آقا علیہ السلام کا ادب کرتے رہیں، تب بھی اس کی الف کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام سے بے پناہ محبت بھی عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کے ادب و تعظیم کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔